اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر. جھٹلایا قوم ثمود نے ڈرانے والوں کو. فقالوا پس کہا انہوں نے ابشرا منا کیا ایک بشر جو ہم میں سے ہے واحدا اکیلا نتبعہ ہم اس کی اتباع کریں انا اذا لفی ضلال وسعر بے شک ہم اس وقت گمراہی میں اور دیوانگی میں ہو جائیں گے. اولقی الذکر علیہ من بیننا کیا ڈال دیا گیا ہے ذکر اس پر ہمارے درمیان میں سے. بل هو کذاب اشر بلکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے اور شیخی مارنے والا ہے. نعوذ باللہ. سیعلمون غدا من الکذاب الاشر ان قریب وہ جان لیں گے کل کہ کون جھوٹا اور کون شیخیاں مارتا تھا. انا مرسل الناقہ بے شک ہم بھیجنے والے اونٹنی کو فتنۃ لہم جو آزمائش ہوگی ان کے لیے. فارتقبہم واصطبر بس انتظار کیجیے ان کا اور صبر کیجیے. ونبئہم اور خبر دیجیے ان کو ان الماء قسمۃ بینہم کہ بے شک پانی تقسیم کر دیا گیا ہے ان کے درمیان. کل شرب محتضر ہر گروہ اپنی پانی کی باری پہ حاضر ہو جائے. فنادوا صاحبہم پس انہوں نے بلایا اپنے ساتھی کو. فتعاطى فعقر پس اس نے جسارت کی پس اونٹنی کی پونچھیں کاٹ ڈالی. فکیف کان عذابی ونذر پس کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. انا ارسلنا علیہم بے شک ہم نے بھیجا ان پر صیحۃ واحدہ ایک چیخ کو. فقالوا بس وہ ہو گئے کاشیم المحتضر روندی ہوئی گھاس کے ذروں کی طرح. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور یقیناً ہم نے آسان کیا قرآن کو نصیحت کے لیے بس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ القمر کا دوسرا رکوع آیت نمبر 23 سے لے کر 32 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیاوی عذاب کے جو نقشے اور نمونے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے اس میں سے دو آپ سن چکے ہیں. ایک قوم نوح کو کیسے غرق کیا گیا، دوسرا گزشتہ سبق میں آپ نے قوم عاد کا واقعہ سنا کہ قوم عاد کو کس طرح آندھی اور طوفان کے ذریعے اللہ نے تباہ و برباد کیا. آج کے سبق میں تیسرا واقعہ قوم سمود کا ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح شرک کے اندر مبتلا تھی. سورہ ہود کے اندر ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا اور صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور شرک سے منع فرمایا. قوم نے انکار کیا اور مسلسل انکار کیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے معجزے کا مطالبہ کیا اور معجزہ بھی یہ کہ پتھر سے اونٹنی نکلے. تو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا فرمایا. پتھر پھٹا، اس سے 10 ماہ کی گابن تیار اونٹنی برآمد ہوئی اور پھر چونکہ معجزہ ان کا مانگا ہوا تھا اس لیے وہ ان کے لیے آزمائش بن گئی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اتنا وجود عطا ہوا کہ وہ کھاتی بھی ٹھیک تھی اور پیتی بھی ٹھیک ٹھاک تھی. اب وہاں ان کے اپنے مویشی تھے قوم سمود کے، انہوں نے بھی پانی پینا ہوا تھا، لیکن وہ اونٹنی جو تھی وہ اتنا پانی پیتی جتنا ان کے سارے مویشی پیتے. تو پھر باری مقرر کر دی گئی، ایک دن اونٹنی پیے گی اور ایک دن آپ کے مویشی پئیں گے. اور دوسری بات یہ کہ اونٹنی اگر کسی کے فصل میں سے چر جائے تو کوئی اس کو روکے گا نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزتاً اونٹنی آئی ہے، اس لیے تمہاری مانگنے پر آئی ہے، اس لیے تم اس کو روکو گے نہیں. دیہاتوں والے جتنے ہمارے بھائی بزرگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دیہاتوں میں کئی رولے ہوتے ہیں اس بات پر کہ تیری بکری تیری گائے میرے فصل میں کیوں آئی ہے، اور جناب بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں اور اس پہ مار کٹائیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو اپنے فصل کے اندر کوئی کسی کے جانوروں کو برداشت نہیں کرتا، اس پہ بڑے جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں. اب وہاں یہ ان کے لیے آزمائش بنی کہ جناب یہ اونٹنی جہاں چاہے جس کے فصل میں چاہے جو کھائے اس کو کوئی روکے گا نہیں. اب وہ ماشاءاللہ سے کھاتی بھی ٹھیک ٹھاک تھی. اب جناب مانگا ہوا تو معجزہ ان کا اپنا ہی تھا، لیکن ان کا یار اس اونٹنی سے جان چھڑوانی چاہیے. چنانچہ اس قوم کا بدبخت ترین بندہ اس نے اس اونٹنی کے پونچے یعنی پاؤں سے تھوڑا اوپر جو نشان ہوتے ہیں نا وہاں پہ تلوار مار کر اونٹنی کو قتل کر دیا. بس وہ مانگے ہوئے معجزے کا قتل کرنا تھا کہ اللہ کے قہر کو جوش آیا اور اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. ایک فرشتے کو بھیجا اور جس نے چیخ ماری اور اس کے ساتھ ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ جناب ریزہ ہو گئے، تڑپ کے گھروں کے اندر ہی مر گئے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرے عذاب کے آگے نہ کسی کا مکان کسی کو بچا سکتا ہے. کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے بڑے پہاڑوں کو تراشا ہوا ہے اور ہم نے بڑے خفیہ غاریں بنائی ہوئی ہیں. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، ہم نے بڑے پہاڑوں کو تراشا ہوا ہے، چھپ کے رہتے ہیں، یہاں کون آئے گا ہمیں پکڑنے کے لیے. پر میں مت سوچو، جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے پھر نہ کوئی مکان بچا سکتا ہے نہ کوئی جوان بچا سکتا ہے. جیسے قوم عاد والے جوان تھے تو وہ بھی تباہ ہوئے، قوم سمود والوں کے پاس مکان تھے تو یہ بھی تباہ ہوئے. اللہ کے عذاب کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. بس اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو.
اللہ کی پکڑ سے پناہ مانگو، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ فرماتے ہیں کذب ثمود بالنذر، جھٹلایا قوم سمود نے ڈرانے والوں کو۔ قوم سمود کی طرف کتنے رسول گئے تھے؟ ایک۔ کتنے گئے تھے؟ ایک، حضرت صالح علیہ السلام۔ لیکن جو ایک رسول کو جھٹلاتا ہے گویا کہ اس نے سب رسولوں کو جھٹلا دیا، جیسے کہ اس سے پہلے سورۃ الشعراء کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کذبت عاد المرسلین فرمایا کہ سارے رسولوں کو قوم عاد نے جھٹلایا، قوم ثمود نے سارے رسولوں کو جھٹلایا، کیونکہ سارے رسولوں کی دعوت تو لا الہ الا اللہ ہے نا۔ جب ایک رسول کی بات کو جھٹلا دیا تو گویا کہ سارے رسولوں کی دعوت کو کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا۔ وَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ، جب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، انہوں نے جواب میں کہا ابشرا منا واحدا، ایک بشر ہم میں سے، نتبعہ، ہم اس کی اتباع کریں۔ عجیب بات ہے جی، ہماری قوم کا ایک بندہ اور وہ کہتے میں رسول بن گیا ہوں، ہم نہیں بنے، وہ کیسے بن گیا؟ ہم نہیں مانتے، ہم میں سے ایک بشر رسول کیسے بن گیا؟ اور یہ اعتراض اکثر انبیاء پہ لوگوں نے کیا۔ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالی ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا، اللہ فرماتے ہیں اکثر لوگ اس وجہ سے ایمان نہ لائے ابعث اللہ بشرا رسولا، جی اللہ نے انسان کو رسول کیوں بنا دیا؟ وہی رسول تو ہونا چاہیے، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کا جواب اللہ نے سورہ انعام میں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر وہ فرشتہ ہوتا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اگر وہ فرشتہ ہم بھیج دے، ظاہر بات ہے اس کو انسانی صورت میں بھیجتے نا، ورنہ فرشتہ اپنی اصلی صورت میں تو آتا تو لوگ سارے شہر والے بھاگ جاتے ڈر کے، تو فرشتہ انسانی صورت میں آتا نا، اب انسانی صورت میں آتا پھر تم وہی کہتے جناب یہ انسان کو رسول بن کے آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر زمین پر فرشتے رہتے ہوتے نا تو ہم فرشتہ رسول بنا کر کے بھیجتے، چونکہ انسان رہتے تھے تو ہم نے انسانوں میں سے رسول بنا کر کے مبعوث کروایا۔ اور فرشتہ اگر رسول ہوتا نہ اس کو کھانے کا پتہ نہ اس کو پینے کا پتہ، تو امت کے لیے کھانے پینے کی سنتیں کہاں سے بنتی؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے رسول بھیجا جو کھاتے بھی تھے، جو پیتے بھی تھے، جو سوتے بھی تھے، تاکہ امت کو کہا اس طرح تم بھی کرو۔ امت بھی اس طرح کرنے والی، کھانے پینے والی، ان کا نبی بھی اسی طرح، اور جناب وہی سارے کام کرنے والا، تاکہ امت کے لیے نبی کا طریقہ اس میں حسنہ بن جائے۔ برکف انہوں نے یہ اعتراض کیا ابشرم منا واحدا نتبعہ، کیا ہم میں سے ایک بشر ہے ہم اس کی اتباع کریں؟ انا اذا لفی ضلال وسعر، بے شک ہم تو اس وقت واضح غلطی میں، ضلال گمراہی میں، غلطی میں، وسعر اور دیوانگی میں، ہم کوئی پاگل ہیں کہ ہم ایک بشر کی اتباع کریں جو ہم میں سے؟ یہ انہوں نے کہا نعوذ باللہ، ہم تو بڑے سمجھدار ہیں جی، ہم کیوں اتباع کریں؟ اگر اللہ نے رسول بنانا ہوتا تو کوئی فرشتہ بھیجتا، ہم نہیں مانتے اس کو۔ اُلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْہِ مِن بَینِنَا، کیا اس پر وحی ڈال دی گئی، وحی نازل کر دی گئی، نصیحت آ گئی، من بیننا ہمارے درمیان؟ وہ جی ہمارے اوپر کوئی وحی نہیں آئی، اس پر کیوں آ گئی جی؟ یہ شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے، جیسے مکے والے کہتے تھے اسی اللہ نے قرآن نازل کرنا تھا، مکے اور طائف سے کسی بڑے چودھری پہ کیوں نہیں نازل کیا، کسی اور بڑے سردار پہ نازل کیوں نہیں کیا، عبداللہ کے در یتیم پر کیوں نازل کیا ہے؟ یہ عجیب بات ہے، یہی بات انہوں نے بھی کہی۔ یہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اپنے نبی کو تسلیاں بھی دیتے ہیں، اے میرے نبی اگر آپ کے لیے یہ باتیں کہی گئی ہیں تو پہلے انبیاء کو بھی یوں ہی کہا گیا ہے۔ اور پھر قوم نے کیا کہا، بل ہوا کذاب اشر، بلکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ کذاب اس میں مبالغے کا صیغہ ہے، بہت بڑا جھوٹا، جیسے ہے نا اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے نا تواب، کیا مانا؟ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ خوب توبہ قبول کرنے والا، یہ اسی وزن پہ ہے کذاب، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، نعوذ باللہ من ذالک، جس میں کوئی سچ کی گنجائش ہی نہ ہو۔
شرک من الشیخیاں مارنے والا، اپنے آپ کو بڑا بتا رہا ہے میں یوں ہوں، میں وہ جی بڑا بننا چاہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اپنے آپ کو بڑا بنا کر پوری قوم کو اپنے پیچھے چلانا چاہتا ہے، جی یہ کچھ اور ارادے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتے ہیں سیعلمون غدا، ان قریب وہ جان لیں گے، کل سے مراد موت کے وقت یا قیامت کے وقت، ان قریب وہ جان لیں گے کل جب موت آئے گی یا جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، تب پتہ چل جائے گا من الکذاب الاشر، کون جھوٹا تھا، کون شیخیاں مارتا تھا، پتہ چل جائے گا کل جب رب کے سامنے پیش ہوں گے۔ اچھا تم نے مانگی اونٹنی والا معجزہ تو سنو، انا مرسل الناقہ، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو، فتنۃ لہم، جو آزمائش ہوگی ان کے لیے، اور آزمائش میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ پینے میں اور کھانے میں۔ فرتقبہم واصطبر، پس انتظار کر ان کا میرے پیغمبر اور صبر کر۔ اے صالح علیہ السلام اونٹنی تو آ گئی، اب صبر کر اور انتظار کر کہ وہ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ اگر اللہ کے معجزے کی قدر کی اور اگر انہوں نے اس کا احترام کیا اور ایمان لے آئے تو میرے عذاب سے بچ جائیں گے، اور اگر اللہ کے معجزے کی قدر نہ کی اور احترام نہ کیا تو پکڑے جائیں گے۔ تم صبر کر میرے پیغمبر، وَنَبِّئْهُمْ، اور ان کو یہ بتا دے، أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، کہ پانی اب تقسیم ہے تمہارے درمیان، پانی اب تقسیم ہے، یعنی ایک دن اونٹنی پیے گی اور ایک دن تمہارے جانور پیئیں گے، اب اس میں گڑبڑ نہیں کرنی۔ ان الماء قسمۃ بینہم، کہ پانی اب تمہارے درمیان کیا ہے جی، تقسیم ہے، اپنی باریوں سے آگے پیچھے نہیں جانا ہوتا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ فصلوں میں جانوروں کے چلنے پہ جھگڑے ہوتے ہیں، ایسے پانی کی باریوں میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، نہری علاقوں میں جہاں پانی لگانا ہوتا ہے، میری باری ہے آج میں نے لگانا ہے، دوسرا کہتا ہے آج میں نے لگانا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی علاقے میں نا بارش کا پانی ایک جگہ جمع ہوتا تھا تو آگے نالا سا بنا ہوا تھا، آسمان پہ بادل آئے تو دونوں زمیندار نا اپنی وہ کشیاں اور کئیاں لے کر چلے گئے، بیل سے لے کر چلے گئے کہ میں نے پانی لگانا، دوسرا کہتا نہیں پہلے میں نے لگانا ہے، اس نے کہا میں نے، وہ آپس میں لڑ پڑے جناب، ایک دوسرے کے سر پھوڑ دیے اور بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسا، وہ لڑ کے چلے گئے آپس میں، دونوں اسپتال پہنچ گئے، اور تو بادل آئے تھے، بارش تو اللہ نے برسانی تھی، بارش برسی کوئی نہیں اور وہ واپس چلے گئے۔ تو یہ پانی کی بھی لڑائیاں ہوتی تھی۔ فرمایا کہ ان الماء قسمۃ بینہم، پانی بھی تقسیم ہے، اس کی بھی باریاں ہیں۔ کل شرب محتضر، پھر ہر ایک اپنی باری پہ، شرب پانی کی باری پہ، محتضر حاضر کیا ہوا حاضر ہو جائے، ہر ایک نے اپنی اپنی باری پہ پانی پلانے کے لیے حاضر ہونا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا۔ اب جناب کچھ دن تو انہوں نے برداشت کیا، اب اونٹنی جناب پانی بھی پی جائے، چارہ بھی کھا جائے، ان کا بھائی اس سے تو جان چھڑانی پڑے گی۔ پھر کیا ہوا؟ فنادوا صاحبهم، بس انہوں نے بلایا اپنے ساتھی کو، اور اس قوم کا بدبخت ترین انسان، کذبت ثمود بطغواها، اللہ تعالیٰ سورۃ الشمس میں فرماتے ہیں قوم سمود نے اپنی سرکشی کے ساتھ جھٹلایا، اذ انبعث اشقاها، جب ان میں بدبخت ترین بندہ کھڑا ہوا جس نے پوری قوم کو اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، اشقا بدبخت ترین بندہ۔ فنادوا صاحبهم، انہوں نے اپنے اس بدبخت ترین سے کہا، فتعاطى فعقر، اس نے جسارت کی یا اس نے وار کیا، فعقر، پس اس نے پاؤں کاٹ ڈالے، اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، پاؤں سے تھوڑا اوپر اس نے ماری تلوار اور اس کے چاروں پاؤں کاٹ دیے، اور وہ بیچاری تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پس کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، میں نے ڈرایا کیسے، معجزے بھی دکھائے، سمجھایا بھی، اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا بھی، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، پھر عذاب کیسے ہوا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، بے شک ہم نے ان پر بھیج دی ایک ہی چیخ، ایک چیخ آئی، فَقَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، وہ ہو گئے روندی ہوئی گھاس کی طرح۔ حشیم، یہ کھیتوں کے باہر جھاڑیوں کی چھوٹی چھوٹی باڑ بعض لوگ لگاتے ہیں
کہ جانور جو ہے نا فصل کو خراب نہ کریں. تو پہلے تو جھاڑیاں تازی ہوتی ہیں، پھر رفتہ رفتہ وہ کھوکھلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب وہ کھوکھلی ہو جاتی ہیں پھر جانور ان کے اوپر سے ٹپنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر پاؤں کے نیچے بھی آتی ہیں. کچھ عرصے بعد جب آپ دیکھیں نا بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں، اوپر گائے کے پاؤں لگے، جانوروں کے پاؤں لگے تو وہ بالکل روندی ہوئی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں. اللہ فرماتا ہے جیسے روندی ہوئی گھاس کی باڑ ہوتی ہے نا، ایسے ہم نے پورے نوجوانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، ریزہ ریزہ کر دیا. فکانو کحشیم المحتضر، روندی ہوئی گھاس کی طرح. وہ جناب گھروں کے اندر تھے، چیخ فرشتے نے ماری، کلیجے پھٹے، پھر وہ تڑپے اور تڑپنے کے ساتھ ان کے وجود کو اللہ نے ریزہ ریزہ کر دیا اور اللہ نے تباہ و برباد کر کے بتایا کہ میرے ساتھ ٹکر کوئی نہیں دے سکتا، میرے عذاب کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، چاہے وہ کتنی مضبوط بلڈنگوں کا مالک کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنی مضبوط کوٹھیوں کا مالک کیوں نہ ہو، میرے عذاب کے آگے کسی کی کوئی ضرورت نہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ قصہ برائے قصہ نہیں ہے، یہ قصہ ایک کہانی سنانا مقصد نہیں. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے. ذکر یہ نصیحت کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی تم میں سے جو نصیحت حاصل کرے، ہے کوئی تم میں سے جو دھیان کرے اور رب کے فرمان پر غور کرے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوبارہ سنیں. کذب ثمود بالنذر، جھٹلایا قوم سمود نے ڈرانے والوں کو. فقالوا ابشرا منا واحدا، پس کہا انہوں نے کیا ایک بشر ہم میں سے، نتبعہ ہم اس کی اتباع کریں، انا اذا لفی ضلال وسعر، بے شک ہم اس وقت غلطی میں، گمراہی میں اور دیوانگی میں ہو جائیں گے. اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، کیا ڈال دیا گیا ہے ذکر اس پر ہمارے درمیان میں سے. بل هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ، بلکہ یہ بہت بڑا جھوٹا ہے اور شیخیاں مارتا ہے. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، ان قریب جان لیں گے وہ کل کون جھوٹا تھا، کون شیخیاں مارتا تھا. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو آزمائش ان کے لیے. فارتقبہم واصطبر، بس آپ انتظار کیجئے اور صبر کیجئے. ونبئہم، اور خبر دیجئے ان کو، ان الماء قسمۃ بینہم، کہ بے شک پانی اس کی باری تقسیم کر دی گئی ہے ان کے درمیان. کل شرب محتضر، ہر گروہ پانی کی باری پہ حاضر ہو جائے. فنادوا صاحبہم، بس انہوں نے بلایا اپنے اس ساتھی کو. فتعاطی فعقر، بس اس نے وار کیا، بس پونچھیں کاٹ ڈالی، یا اس نے جرت کی اور پونچھیں کاٹ ڈالی. فکیف کان عذابی ونذر، بس کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، بے شک ہم بھیجنے والے ان پر ایک ہی چیخ. فقالوا کحشیم المحتضر، بس وہ ہو گئے روندی ہوئی کچلی ہوئی گھاس کی طرح. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، بس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا.